سورہ فاطر صفحہ نمبر 396۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عالم، جاننے والا ہے، غیب السماواتی، غیب کی باتوں کو یا غیب کو جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے۔ انہ، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کو، دلوں کی باتوں کو۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، جعلکم، تم کو بنایا، خلائف، خلیفہ، جانشین، فی الارض، زمین میں۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، فعلیہ، پس اسی پر ہے، کفرہ، اس کا کفر، ولا یزید، نہیں زیادہ کرتا، الکافرین، کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، الا، مگر، مقتا، ناراضگی میں، ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارہ، مگر نقصان میں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، شرکاءکم، تم اپنے شریکوں کو، الذین، جن کو، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا، کیا، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں، ام، یا، لہم، ان کا، شرکن، کوئی حصہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ام آتیناہم، یا ہم نے دی ان کو، کتاباً، کوئی کتاب، فہم، پس وہ، علی، اوپر، بینۃ منہ، اس سے ایک دلیل پر ہیں، بلکہ این یعیدو، نہیں ہے وعدہ، الظالمون، ظالموں کا، بعضہم، بعض ان کا، بعضاً، بعض سے، الا غرورا، مگر دھوکہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسک السماواتی، تھامے ہوئے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ان تزولا، یہ کہ وہ ڈول نہ جائیں، ہل نہ جائیں، ولئن زالتا، اور اگر وہ ڈول جائیں، ان امسکہما، نہیں ہے ان کو کوئی تھامنے والا، من احد، کوئی ایک، من بعد ہی، اس کے بعد، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، حلیماً، بردبار، غفورا، بخشنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر مکی، جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، لوگوں کے عقائد کو سنوارنے کا ذکر ہے کہ لوگوں کے عقیدے پختہ ہو جائیں، ایک اللہ پہ لوگوں کا یقین قائم ہو جائے، ایک اللہ سے ہر چیز لینے کا، ایک اللہ کی طرف انسان کی توجہ کرنے کا، اور ایک اللہ ہی کو حاجت روائی، مشکل کشائی ماننے کا، انسان کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے، اور اسی کی طرف جو مکی صورتیں ہیں وہ توجہ دلاتی ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی زمینوں کو بنانے والا، نہ کوئی آسمانوں کو بنانے والا۔ وہی ذکر، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو عمر نہیں دی گئی اتنی لمبی، تمہیں سمجھ نہ لگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر ان کو دوبارہ بھی عمر دے دی جائے، ان کو واپس دنیا بھیج دیا جائے، تب یہ نیک کام نہیں کریں گے، تب وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اب نہ مانے، تب بھی نہیں مان رہے انہوں نے۔ پھر میں، تمہارا رب دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت میں جانتے تھے، قرآن سچا، اللہ کا نبی سچا، ان کی زندگی سچی، حقیقت مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تم کو بنایا زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ یعنی اللہ جو مالک ہے، اس نے اپنا خلیفہ بنایا انسان کو۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ وہ اللہ جب انسان کو خلیفہ بنائے، انسان کو چاہیے کہ اپنے مالک کی بات کو خود مانے اور لوگوں کو منوائے، جو وہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرے اور خود بھی لوگوں کو کروائے۔ اصل خلیفہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات مانے، اور جو مالک حکم دیتا ہے
اس پہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی عمل کرنے تلقین کرے۔ یا اے لوگو ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا، تمہارے پہلے چلے گئے مر گئے، بعد میں تم کو وارث بنا دیا۔ یا مشرکین مکہ تم یاد کرو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کہاں چلے گئے تھے، کہاں تھے، دیکھو تم کو ہم نے خلیفہ بنا دیا، ان کے بعد اس زمین کا وارث بنا دیا، تم کس چیز پہ اکڑ کرتے پھرتے ہو، اسلام کا انکار کرتے ہو، رسول کا انکار کرتے ہو، توحید کا انکار کرتے ہو۔ اسی طرف بلایا جا رہا ہے فمن کفر فعلیہ کفرہ، پر جس نے کفر کیا اس کا کفر اس کے اوپر ہے۔ جس نے انکار کر دیا اللہ کے نبی کا، سے انکار کیوں کرتے تھے؟ چدراہٹ کی بنا کے اوپر، دولت کی بنا کے اوپر، اور وہ کہتے تھے ہمارا جو حسب نسب ہے، وہ جو ہماری شان و شوکت ہے، جو ہمارا اعلیٰ مقام ہے، جو ہمارا ایک یہاں پر عزت ہے، جب ہم اسلام قبول کر لیں گے نا تو ہم ایک عام مسلمان برابر ہو جائیں گے۔ وہ اسلام کہتا ہے سب برابر ہیں، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی ان کی نہ اسلام قبول کرنے کی، کہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہم سب کے برابر آ جائیں گے سب، اور پھر افضل کون ہوگا، چودھری کون ہوگا، اونچا کون ہوگا؟ جس کا عمل اچھا ہوگا، اور عمل کی دوڑ لگے گی، عمل قابل قبول ہوگا اور عمل کرنا پڑے گا، اور اونچا جانے کے لیے، اللہ کے نبی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، یہی چیز ان کی آڑے آتی تھی بار بار کہ نہیں ہم چودھری اور ہم لوگوں کے برابر ہو جائیں، ہمارا منصب ختم ہو جائے، ہمارا نسب ختم ہو جائے، ہمارا نام ختم ہو جائے، ہمارا خاندان کتنا اعلیٰ، اور ہم جو باہر سے مہاجر ہو کر آئے ہیں، جو غلام پہلے غلام تھا اب آزاد ہو گیا ہے، ہم شروع سے آزاد چلے آ رہے ہیں، اب ہم اور غلام برابر ہو جائیں گے۔ یہ ان کو چیزیں ملازم ہوتی ہی نہیں تھی، انہوں نے اسی چیز کو لے کر اسلام کا انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سنتے۔ وہی سی فرمایا ان کا کفر ان کے اوپر، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر ناراض کس کو بنتا ہے کہ جو بھی کفریہ کلمہ ادا کرتے ہیں، جو بھی انکار کرتے اسلام کا، یہ اللہ کو بہت غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں، اور اللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے ان کے معاملات کے اندر۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں۔ یہ جو بھی ان کا عمل ہے یہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے شریکوں کو جن کو تم بلاتے ہو میرے علاوہ، پکارتے ہو، یہ حاجر روا، یہ مشکل کشا، ہم بار پڑھتے قرآن یہی تو بار بار یہی توحید کا درس دیتا ہے۔ ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز بنائی ہے؟ کچھ بنایا ہے؟ کوئی چیز؟ اتنی بڑی دنیا، اتنی خلق، اتنا آسمان زمین اور رہنے والے ارد گرد کے ماحول، کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ اللہ کتنی زبردست مثال ہے، کچھ اور وہ نہیں، مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا، کیا بنایا انہوں نے زمین کے اندر؟ تو ایسے ہی تم ان کو حاجر ہوا، مشکل کشا، ان کے نام وہ فلانے بابا نے یہ کر دیا تھا، فلانے بابا نے یہ کر دیا تھا، اس کو بیٹے نہیں ہوتے اس نے بیٹے دے دیے، وہاں پر صفدر اسے صفدر دے دیا، یعنی ایسے کہانیاں من گھڑت قصے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے، توحید سے دور کرتے ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، کوئی ساجی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی، یا اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہو بھئی یہ فلانے علاقے کا مشکل کشا ہے، یہ فلانے علاقے کا مشکل کشا ہے، یہ فلانے علاقے کا مشکل کشا ہے، اللہ نے کسی کو بنایا ہے؟ ایسے ہی تم اللہ کے صفات میں لوگ شریک کرتے ہو۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کوئی کتاب ہم نے دی ہو، کوئی دلیل دی ہو جس کی بنا پر یہ تم ان کو یہ مرتبے دیتے ہو، رتبے دیتے ہو، اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل کے بغیر، دلیل کے بس کہانیاں کس سے چلتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے ابا اجداد نے کیا، ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالموں کا جو ایک دوسرے سے وعدہ ہوتا ہے نا، یہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، پریشان میں تم کو بچا لوں گا، ہمارے پاس آ جاؤ ہم تم کو بچا لیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے اس قبر سے رام نہیں آیا، اس قبر پاس چلے جاؤ، اس مزاح والے کے پاس رام نہیں آیا، اس مزاح والے پاس چلے جاؤ۔ ایسے ہی ماحول چلتا جا رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، کہتا ہے میں بڑا کرنی دھرنے والا، میں بڑا کرنی دھرنے والا، ایسے ہی معاملے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا ان کو یہ غرور، یہ دھوکے کا سامان ہے جو ایک تو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے، اللہ نے، اگر اللہ چھوڑ دے اس کو تو کوئی اس کو تھام سکتا ہی نہیں۔
یہ اللہ نے اس کو ہلنے نہیں دیا، اللہ کے نظام ہے، ایک نظام چل رہا ہے، سورج چاند ستارے سیارے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ تمہارے رب کا ہی حکم ہے، تمہارے رب کی ہی شان ہے، اس کے حکم سے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہل جائیں تو کوئی ان کو تھام سکتا نہیں۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک تمہارا رب، بے شک وہ ہے، انہو وہ اللہ، کانا ہے حلیما بہت بردبار، برداشت کرتا ہے ان کی باتوں کو، کہ اللہ کے بارے میں کیا کیا جملے کہتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ برداشت کر رہا ہے۔ غفورا، بخشنے والا ہے، ان کو بخشتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے جو اللہ بارے برے کلمات کہتے ہیں، اور جو مسلمان جو کوئی غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، کوئی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، غفورا، بخشنے والا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ ہم بار پڑھتے چل رہے ہیں۔ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا، آپ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ بڑا مالدار شخص ہے، اگر یہ شخص کسی کی طرف اپنا رشتہ بھیجے تو اس کے رشتے کو رد نہیں کیا جائے گا، اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ بات کرے تو اس کی بات کو لوگ غور سے سنیں گے، اس کا یہ مقام ہے، مالدار شخص ہے۔ اور آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک اور شخص گزرا، جمیل بن سراقہ، وہ گزر، ان کا نام تھا، غریب آدمی تھا مسلمانوں میں سے۔ اللہ نے پوچھا یا صحابہ میرے ساتھیوں یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک غریب مسلمان ہے، یہ اگر کسی کی طرف رشتہ بھیجے اس کو رشتہ ہی نہ ملے، یہ اگر کسی سفارش کرے اس کی سفارش سنی نہ جائے، اور اگر یہ بات کرے لوگ اس کی بات بھی نہ سنیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو سن لو، یہ جو غریب آدمی گزرا ہے، یہ جمیل بن سراقہ گزرا ہے، یہ شخص ایک طرف، اور جو پہلے شخص گزرا ہے پوری دنیا اس جیسی امیر ہو جائے یہ شخص اس سے پھر بھی باری ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک مال و دولت، وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ حسب نسب مال و دولت کی قدر نہیں، اللہ کے نزدیک عمل کی قدر ہے، جو عمل کرے گا وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب کرے گا۔ فرمایا ہم نے پیچھے پڑھا تھا جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے لے جا نہیں سکتا، وہی ذکر فرمایا کہ وہ یہ غریب شخص اللہ کا اتنا اہم ہے، اس کی اتنی قدر ہے کہ فرمایا وہ سب پوری دنیا اس جیسی امیر ہو جائے تو وہ اس شخص کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو یہ شخص جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کو عمل چاہیے، وہ اللہ کو اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ وہی ذکر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال، قرآن انسان کے اعمال کو صحیح کرتا ہے، توحید کو صحیح کرتا ہے اور اس کے عقائد کو صحیح کرتا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔